اللہ چل گیا شیر ہوا ڈھیر، حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ جاتی ہوئی دکھائی دینے لگی ہے۔ ضمنی الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کی واضح جیت، غیر سرکاری نتائج کے مطابق 20 میں سے 15 نشستیں تحریک انصاف نے اپنے نام کی ہے۔ نون لیگ کے بڑے بڑے برج الٹ گئے۔ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی نے ملتان سے نشست جیت کر والد کی شکست کا بدلہ چکا دیا۔ بلے کی بلے بلے، ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے میدان مار لیا۔ راولپنڈی سے ڈیرہ غازی خان تک کھلاڑیوں کی واضح جیت۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق راولپنڈی کے حلقہ پی پی 7 میں راجہ صغیر احمد نے اعصاب شکن مقابلے کے بعد پی ٹی آئی کے شبیر عوام کو صرف 49 ووٹوں سے شکست دی۔ راجہ صغیر احمد نے 68,906 جبکہ شبیر عوام نے 68,857 ووٹ حاصل کیے۔ حلقہ پی پی 83 خوشاب سے پی ٹی آئی کے حسن ملک نے آزاد امیدوار کو ہرا دیا۔ حلقہ پی پی 90 بھٹکر سے تحریک انصاف کے عرفان اللہ خان نیازی نے نون لیگ کے سعید اکبر خان نوانی کو شکست دی۔ حلقہ پی پی 97 فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے علی افضل ساہی کامیاب ہوئے۔ انہوں نے نون لیگ کے اجمل چیمہ کو 10,000 ووٹوں کے مارجن سے شکست دی۔ جنگ کے 2 حلقوں پی پی 125 اور 127 سے بھی کھلاڑی ہی کامیاب ہوئے۔ تحریک انصاف کے میاں اعظم اور مہر محمد نواز نے نون لیگ کے فیصل حیات اور مہر اسلم کو ہرا دیا۔ شیخوپورہ کے حلقہ پی پی 140 سے پی ٹی آئی کے خرم شہزاد ورک نے نون لیگ کے میاں خالد محمود کو 16,000 سے زائد ووٹ کے مارجن سے ہرایا۔ حلقہ پی پی 202 ساہیوال سے پی ٹی آئی کے غلام سرور نے نون لیگ کے ملک نعمان لنگڑیال کو سخت مقابلے کے بعد شکست دی۔ ملتان کے اہم حلقے پی پی 217 سے شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی نے نشست جیت کر والد کی شکست کا بدلہ چکا دیا۔ نون لیگ کے محمد سلمان نعیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لودھرا کے حلقے پی پی 224 میں پی ٹی آئی کے محمد عامر اقبال شاہ نے نون لیگ کے زوار حسین وڑائش کو شکست دی۔ دوسرے حلقے پی پی 228 میں آزاد امیدوار رفیع الدین بخاری نے پی ٹی آئی کے عزت جاوید خان کو ہرا دیا۔ حلقہ پی پی 237 بہاولپور سے نون لیگ کے فدا حسین وٹو نے کامیابی کو گلے لگایا۔ تحریک انصاف کے امیدوار سید آفتاب رضا ہار گئے۔ مظفر گڑھ کے حلقے پی پی 272 میں پی ٹی آئی کے معظم جتوئی فاتح ٹھہرے جبکہ نون لیگ کی سیدہ زہرا باسط بخاری کو شکست ہوئی۔ دوسرے حلقے پی پی 273 میں نون لیگ کے محمد سبتین رضا جیت گئے جبکہ پی ٹی آئی کے یاسر عرفات خان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پی پی 282 لیا میں پی ٹی آئی کے قیصر عباس مکسی کامیاب ٹھہرے۔ ان کے مد مقابل نون لیگ کے لالا طاہر رندھاوا ہار گئے۔ حلقہ پی پی 288 ڈی جی خان پہ پی ٹی آئی کے سیف الدین کھوسا نے نون لیگ کے عبدالقادر کھوسا کو پچھاڑ دیا۔ لاہور کس کا عوام نے فیصلہ سنا دیا۔ نون لیگ کا گڑھ سمجھے جانے والا لاہور کھلاڑیوں نے جیت لیا۔ ضمنی انتخاب کے دوران لاہور کی 4 میں سے 3 نشستوں پر نون لیگ کو اپ سیٹ شکست ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 3 سیٹیں اپنے نام کی۔ ملک اسد کھوکھر نے نون لیگ کو لاہور سے واحد نشست دلائی۔ لاہور میں شیر کی دھاڑ بیکار، بلے کی دھواں دار اننگز۔ ضمنی انتخاب میں نون لیگ کو لاہور میں اپ سیٹ شکست۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پی 158 سے پی ٹی آئی کے اکرم عثمان 37,463 ووٹ لے کر کامیاب۔ نون لیگ کے امیدوار رانا احسن شرافت 30,906 ووٹ لے کر شکست سے دوچار۔ پی پی 167 سے پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری شبیر گجر جیت گئے۔ انہوں نے 40,206 ووٹ حاصل کیے۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار نذیر چوہان 26,535 ووٹ حاصل کر سکے۔ پی پی 170 لاہور سے پی ٹی آئی کے ظہیر عباس کھوکھر نے 24,000 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ نون لیگ کے امیدوار امین چودھری 16,000 ووٹ لے کر ناکام ثابت ہوئے۔
نون لیگ کو لاہور کے صرف ایک حلقے پی پی 168 میں فتح ملی۔ نون لیگ کے ملک اسد کھوکھر 25,685 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے۔ پی ٹی آئی کے نواز امان ہار گئے، انہیں 15,081 ووٹ مل سکے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے ضمنی الیکشنز میں شکست کو تسلیم کر لیا۔ نتائج کے بعد ٹویٹ میں کہا، مسلم لیگ نون کو کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنا چاہیے، عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، دل بڑا کرنا چاہیے، جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو دور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ضمنی الیکشن میں شکست پر وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سمیت دیگر رہنما اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد سے بھی لیگی رہنما لاہور پہنچیں گے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ابراہیم لکی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم لکی، بتائیے گا آج اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے آج دوپہر پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ کا جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا ہے، اور اسلام آباد سے بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے عہدیداروں کو جو ہے وہ طلب کیا ہے، جبکہ لاہور سے بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے رہنما اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس جو ہے 2 بجے کے بعد جو ہے ماڈل ٹاؤن میں یہ شروع ہوگا، جس میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف میں جو ہے جو دیگر لیڈرشپ ہے صوبائی وزراء ہیں وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں جو ہے گزشتہ روز ضمنی الیکشن میں شکست کے حوالے سے، اسباب کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا، تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے بھی لیگی رہنما لاہور پہنچیں گے۔ اس اہم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ضمنی الیکشنز میں کامیابی پر خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ قابل اعتماد الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی آزاد اور منصفانہ الیکشنز کا انتظام ہے۔ کوئی بھی دوسرا راستہ سیاسی، غیر یقینی اور معاشی افراتفری کی جانب لے جائے گا۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں عمران خان نے پی ٹی آئی کارکنوں اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ووٹرز نے صرف نون لیگ نہیں بلکہ پوری ریاستی مشینری، پولیس ہراسمنٹ اور متصب الیکشن کمیشن کو بھی شکست دی ہے۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن کے بعد نمبر گیم میں پی ٹی آئی کو پھر سبقت مل گئی۔ 15 نشستوں کے اضافے کے بعد پی ٹی آئی کے اراکین کی تعداد 178 ہو گئی ہے۔ قاف لیگ کے 10 اراکین کے ساتھ پی ٹی آئی 188 سیٹوں کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہے۔ نمبر گیم کی صورتحال ہے کیا؟ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ بڑے برج الٹ گئے، اندازے ہوئے غلط۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کو مل گئی اکثریت۔ تحریک انصاف کے اسمبلی میں پہلے 163 ممبران تھے، لیکن ضمنی الیکشن میں 15 سیٹیں حاصل کرنے کے بعد اس کے ارکان کی تعداد ہو گئی 178۔ کاف لیگ کے 10 ارکان کی حمایت کے بعد کپتان اتحاد کے کھلاڑی ہو گئے ہیں 188۔ مت والوں کے ارکان تھے 164۔ ضمنی الیکشن میں 4 نشستیں لینے کے بعد اب اس کے ارکان کی تعداد ہو گئی 168۔ پنجاب اسمبلی میں 7 جیالے بھی موجود ہیں، 3 آزاد ارکان بھی نون لیگ کے حامی ہیں۔ راہ حق پارٹی کے ایک ایم پی اے نے بھی نون لیگ کا ساتھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس طرح نون لیگ کے متوالوں کی کل تعداد ہو گئی 189۔ ضمنی الیکشن میں ایک آزاد امیدوار بھی جیتا، مگر اس کی حمایت کس کے ساتھ ہے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ادھر چودھری نثار اب بھی غیر فعال ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے 371 کے ایوان میں نون لیگ کے 2 ارکان کے استعفوں کے بعد اس وقت بھی 2 نشستیں خالی ہیں۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار کر سرپرائز دے دیا۔ نمبر گیم میں پی ٹی آئی کو سبقت مل گئی۔ ضمنی الیکشنز میں کامیابی کے بعد تحریک انصاف اور اتحادی متحرک ہو گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کور کمیٹی کا اہم اجلاس بلا لیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے ہونے جا رہا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف لاہور عیاش شجاع صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ عیاش شجاع صاحب، نمبر گیم میں پی ٹی آئی اوپر ہے، آج پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس اجلاس کو؟ کیا اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، آج کے اجلاس میں سب سے پہلے تو 22 جولائی کو جب وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونا ہے کے حوالے سے دونوں جماعتیں جو ہیں پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کا۔ اس میں تمام اسٹریٹجی طے کی جائے گی کہ 22 جولائی کو جو ہائی کورٹ کے حکم پر انتخاب ہونے جا رہا ہے وزیر اعلیٰ کا، اس میں کس طرح مقابلہ کیا جائے گا مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور آزاد اراکین کا۔ اس کے ساتھ ساتھ
جو سردار دوست محمد مزاری ہیں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، جن کی وجہ سے پہلے اجلاس میں پی ٹی آئی کو شکست ہوئی تھی، پی ٹی آئی کے اور مسلم لیگ کاف کے جو امیدوار تھے چودھری پرویز لائی، ان کے خلاف جو طریقہ عدم اعتماد ہے وہ بھی زیر غور آئے گی، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے پاس سادہ اکثریت سے، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف کے پاس سادہ اکثریت سے 2 ووٹ زیادہ ہیں، اور ان کے خلاف طریقہ عدم اعتماد پر بھی آج کے اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اجلاس میں جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اسلام آباد میں اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں جو فیصلے کیے جائیں گے آئندہ انتخابات کے لیے، اور عمران خان جو آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے اس پر بھی آج غور کیا جائے گا، اور پنجاب میں اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، عمل درآمد ہے، اس کے حوالے سے اسٹریٹجی طے کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب اسمبلی میں گزشتہ 3-4 ماہ میں جو نئے قوانین وضع کیے گئے تھے، جس میں پنجاب اسمبلی کے جو ان کی آئینی ان کے اختیارات تھے ان کو یعنی کہ ختم کر دیا گیا تھا، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ یہ تمام اسٹریٹجی آج کے اجلاس میں پہلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں طے ہوگی، اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ جی تو ایاز، ہم نے دیکھا کہ نمبر گیم میں پاکستان تحریک انصاف کو واضح سبقت ملی ہے۔ اگر ہم بات کریں اتنی بھاری اکثریت کی، تو کیا فیکٹرز ہیں کہ مسلم لیگ نون کو اتنی واضح طور پر اس دفعہ شکست کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا ہے ناکامی کے پیچھے صورتحال؟ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ عمران خان اپنے ووٹر کو یہ احساس دلانے میں کامیاب رہے کہ ان کے خلاف سازش کی گئی ہے، اور اس کو ان کے موقف کو تقویت ملی جب تمام جماعتیں ایک سائڈ پہ ہوگی۔ ہمارے پاکستان میں ویسے بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ مظلوم کے ساتھ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا میں نے کل جو الیکشن میں نے خود سارا دن کور کیا باہر پولنگ سٹیشنز پہ، تو میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز تھے بغیر کسی ٹرانسپورٹ کے پہنچ رہے تھے۔ دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ گجرات سے تقریباً 4 سے 5 ہزار ٹرینڈ جو پولنگ اسٹیشن ایجنٹس ہیں، جو پولنگ ایجنٹس ہیں، ان کو لایا گیا تھا لاہور اور دیگر کروشل حلقوں پہ، جن حلقوں پر پی ٹی آئی کو پتا تھا کہ ان کے پولنگ ایجنٹس تجربہ کار نہیں ہیں اور وہاں پر ان کو ریزلٹس اکٹھے کرنے میں مشکلات کا سامنا کیا جائے گا۔ تو گجرات سے 4 سے 5 ہزار پولنگ ایجنٹس جو ہیں لاہور سمیت پورے پنجاب میں فراہم کیے گئے، جس کے بارے میں کل سے پرسوں بھی اور کل بھی یہ خبریں چلائی جا رہی تھی کہ وہاں سے مسلح افراد کو لایا گیا ہے۔ وہ مسلح افراد نہیں تھے، اور لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے یہ بھی جنگ جیتی تھی کہ جب حکومت نے کہا تھا کہ جی جو پولنگ ایجنٹ ہوگا وہ اسی حلقے کا ہوگا، تو جس پر عدالت عالیہ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کیا وہ پاکستان کا شہری نہیں، کیا وہ کہیں باہر سے امپورٹ ہو کے آ رہا ہے، وہ کیوں نہیں پولنگ ایجنٹس ہو سکتا، اور اگلے الیکشن کے لیے انہوں نے اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کو قانون وضع کرنے کا کہا تھا۔ تو یہ تمام سچویشن تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چودھری پرویز لائی کو امیدوار نامزد کیا گیا پنجاب اسمبلی میں، پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا، اس نے پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ دیا، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو پنجاب کی قیادت ہے وہ منقسم ہے، وہ تقسیم ہے، آپسی اختلافات ہیں۔ یہی وجہ ہے سردار عثمان بزدار 3 سال 7 ماہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ پرویز لائی نے جو پہلا اجلاس پی ٹی آئی کا اٹینڈ کیا تھا پنجاب اسمبلی میں، اس میں صرف 38 اراکین پی ٹی آئی کے اسمبلی جو تھے وہ شریک ہوئے تھے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور مزید شکست و ریخت سے بچایا پی ٹی آئی کو، ان کے مزید اراکین منحرف ہونے سے بچائے، اور ان کو یقین دلایا کہ عمران خان جو انتخابی اس وقت کمپین چلا رہے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت ہوتے ہوئے بھی نون لیگ کی اسٹریٹجی جو ہے اب وہ بہتر نہیں تھی، اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کی وجہ سے کل کے اگر ضمنی انتخابات کی بات کریں تو پی ٹی آئی ون کر گئی ہے؟ مدیحہ، اسٹریٹجی لیڈر کی تھی، اور مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں وہ نواز شریف ہے، اور ان کی اسٹریٹجی پہلے دن سے یہ تھی کہ ہمیں حکومت میں نہیں آنا چاہیے، لیکن تمام جماعت کے جو اکثریت تھی وہ حکومت میں آئی، اور اپنے جو ان کے روایتی حریف تھے پیپلز پارٹی، جن سے 2 اشروں سے ان کی سیاسی جنگ جاری تھی، ان کے ساتھ اتحاد میں وہ حکومت میں آئی۔ اور اس کے بعد جو ایک اور بڑا بلنڈر ہوا وہ یہ ہوا کہ پنجاب میں جو منحرف پی ٹی آئی کے اراکین تھے 20، ان کو ٹکٹس دیے گئے سوائے رانا احسن شرافت کے، جس کو مسلم لیگ نون کے ووٹر نے رد کر دیا۔ ایک یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے ایاز شجاع کی ناکامی کے پیچھے۔ ہارڈ کور ووٹر ضرور آیا مسلم لیگ نون کا، لیکن وہ جو خاموش ان کا حمایتی تھا وہ بدزن ہو گیا، اور وہ کل ہمیں نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ایاز شجاع، آپ نے اپنا موقف ہم تک پیش کیا۔ اور تختے پنجاب کی جنگ اس وقت جاری ہے، ضمنی الیکشن کے سارے رنگ نیوں کے سنگ، نتائج آنے تک ضمنی الیکشن سے جڑی ہر خبر پہنچائی گئی آپ تک پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ پی پی 273 علی پور پولنگ اسٹیشن نمبر 44 پر پی ٹی آئی آگے ہے۔ جہاں سے چلنے والی سیاسی ہوا کا اثر جو ہے وہ پورے جنوبی پنجاب میں پہنچتا ہے، دیکھا جائے تو، اور نون نے اس میں سے ایک سیٹ کوئی۔ تختے پنجاب کی جنگ
ضمنی الیکशन کے سارے رنگ نیو کے سنگ. غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں. یہ 130 پولنگ اسٹیشنز کے ہیں. 20 حلقے، ہر حلقے سے رپورٹرز. نیو نیوز کی سب سے بڑی کوریج. تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون راجہ صغیر وہ 27,000 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر. 20 حلقوں کے ہزاروں پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ. نیو نیوز دن بھر ہر پل 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 کی خبر سے ناظرین کو آگاہ کرتا رہا. میاں اکرم عثمان نے یہ بازی مار لی ہے اور تحریک انصاف کا پلڑا لاہور سے باری ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ووٹنگ کے بعد شروع ہوا نتائج کا سلسلہ. سب میں پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرتی نظر آ رہی ہے. نیو نیوز نے روایت برقرار رکھی اور لمحہ بلمحہ ہر وقت غیر حتمی نتائج عوام تک پہنچائے. دکھانے کا اور بتانے کا سلسلہ ہم اپنی روایت کو برقرار رکھیں. نذیر چوہان 216 ووٹ لے کر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں جو اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہیں. رپورٹرز کے جال، بڑے تجزیہ کار اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے نیو نیوز نے ضمنی انتخاب سے جڑی ہر خبر مکمل ذمہ داری سے ناظرین تک پہنچائی. آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تحریک انصاف نے میدان مار دیا ہے.